یہاں پر میرے ساتھی مقررین نے بات کی. میرے خیال میں اس سچویشن کا اگر ادراک کیا جائے تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے اقدام کے بعد انڈیا نے کشمیر کا جو ڈی فیکٹو سٹیٹس ہے اس کو جو تھا اس کو چینج کر دیا. پوسٹ 5 اگست 2019 کشمیر کا ڈی فیکٹو سٹیٹس چینج ہو گیا. کشمیر انڈیا کا علاقہ بن گیا, اس پر انڈیا کا قبضہ ہو گیا, اور اس کو اس نے ڈی جور کانٹیکس میں بھی چینج کر دیا. اس کو اپنا علاقہ لیگلی اپنے آئین کے مطابق کانسٹیٹیوٹ کر کے ڈکلیئر کر کے بین الاقوامی قانون کے بھی سارے ڈائمنشنز کو چینج کر دیا, بلکہ چیلنج کر دیا. اس وقت بین الاقوامی قانون بھی ایک فلکس میں ہے, ایک لمبو میں ہے, کیونکہ تمام ڈیفینیشنز تمام قراردادوں کی نوعیت ہی بدل گئی, اور جہاں تک انڈیا کا اپنا قانون ہے اس کو بھی اس نے چینج کر دیا. اب میری ذاتی رائے میں بجائے اس کے کہ ہم سام گزرنے کے بعد اس کی لکیر کو پیٹتے رہیں, ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس سلسلے میں 4 راستے, میرے خیال میں 4 تجاویز ہیں جو میں اپنے تمام ساتھیوں کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے باہر دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا اصول تو جو ہمیں اپنی اسٹریٹجی کا فیوچرسٹک اسٹریٹجی ان ریلیشن ٹو کشمیر ہمیں ہونا چاہیے, وہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجی ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے, رد عمل والی اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ریسپانسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ انٹرنیشنل لا کا ہی ایک اصطلاح ہے کہ ری ایکٹیو ایکشنز اور ریسپانسو ایکشنز. ریسپانسو ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ کنسیڈرڈ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے ساتھ, لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اور اس کی طرف آہستہ آہستہ پیش رفت کی جاتی ہے. سچویشن انڈیا نے چینج کی ہے, یقینی طور پر ہم ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے اس ریئیکشن کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم ریسپانسو اسٹریٹجی پر بھی کام کرنا چاہیے. اس کے 4 میرے نزدیک اس کے 4 انگریڈینٹس ہیں, 4 فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں. ایلیمنٹ نمبر 1, پاکستان کی چونکہ یہ ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے پوری دنیا میں, مین ریسپانسبلٹی پاکستان کی ہے, اس لیے ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ اور آفیشیل لیول پہ سرکاری سطح پر اقدامات کرنے چاہیے. وہ اقدامات کیا ہیں اس سے حکومت بھی باخبر ہے. ڈپلومیٹک طریقے سے انٹریکشن ہونا چاہیے, لابنگ ہونی چاہیے, تمام بین الاقوامی انٹرنیشنل فورا پہ کشمیر کا کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, اور ہائی لائٹ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کو پرو ایکٹیولی سپورٹ کرنا چاہیے. دوسری بات ہے پارلیمنٹری ڈپلومیسی کی, پارلیمنٹری انٹریکشن کی. ہمیں پارلیمان کی سطح پر تمام دنیا کے پارلیمانوں سے رابطے کرنے چاہیے, کیونکہ پارلیمان میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کنونس کرنا چاہیے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہ پارلیمنٹیرینز ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی اپنی حکومتوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور یہ پالیسی جس نے بھی اختیار کی ہے اس کو میرے خیال میں اس کے ڈیویڈنڈز بہتر ملے ہیں, ان کو فائدہ ہی ملا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جب ہم بطور پارلیمنٹیرین دنیا کے پارلیمنٹس کے پاس جاتے ہیں اور کشمیر کا کیس پلیڈ کرتے ہیں, یا ماضی میں ہم نے کیا ہے, تو ہمیں بہتر رسپانس ملا ہے. اس میں آپ کے پاس کئی ایسے لوگ ہیں, آپ انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کے پاس بطور پارلیمنٹیرین جا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ بطور پارلیمنٹیرین جاتے ہیں چیئرمین صاحب تو آپ کے ساتھ حکومت کا بیگیج نہیں ہوتا. حکومت کی اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, حکومتوں کے اپنی لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن بطور پارلیمنٹیرین جب آپ پبلک ٹو پبلک انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں, اور آپ کو اپنی بات کو آگے بڑھانے کا بہتر انداز میں موقع بھی ملتا ہے. ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ آپ انگیج کریں. آپ ایک اور طریقہ جو بہت بہتر ہے, جس میں شاید ہم نے آج تک اس پہ سوچا ہی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جائیں اور یہ جو نوبل پیس کا جو ادارہ ہے جو نوبل پیس پرائز دیتا ہے پوری دنیا میں, جن لوگوں کو نوبل پیس ایوارڈ ملا ہے ان کو انگیج کریں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کو بتائیں کہ آئیں دنیا میں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے امن کے لیے انعامات لیے ہیں یا آپ انعامات کے اسپائرنٹس ہیں, آپ وہ ادارہ ہیں, اوسلو میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو نوبل پیس ایوارڈ دیتے ہیں, آئیں کشمیر کو بھی ہائی لائٹ کریں. میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ ریلیجس لیڈرز کو کنٹیکٹ کریں, آپ جائیں, آپ ویٹیکن میں پوپ سے ملیں, اور اس میں حکومت نہیں, ہم لوگوں کو جانا چاہیے, پارلیمنٹیرینز کو. آپ جائیں, آپ اینگلیکن چرچ کے جو کینٹربری میں آج بشپ ہیں, آپ ان سے ملیں, ان کے سامنے اپنا کیس پلیٹ کریں. آپ پروٹسٹنٹ کرسچینٹی کے رہنماؤں سے ملیں. آپ ہندو دھرم کے جو بڑے لوگ ہیں جو امن کا پرچار کرتے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, آپ ان سے جا کے ملیں. آپ جتنے بھی آپ کے مذاہب ہیں دنیا میں جن کا اثر رسوخ ہے پوری دنیا میں, ان کے ساتھ آپ انٹریکشن کریں گے, ڈائلاگ کریں گے, تو اس سے آپ کو یہ راستے ملیں گے کہ آپ انڈیا کا جو ظلم ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن IINGO جو انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں یا گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں,
ان کی لابنگ وہ ایک بیسک چیز ہے, اس کو کرنا چاہیے. تیسرا جو اس کا انگریڈینٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ عوامی انٹریکشن کریں. پوری دنیا میں کشمیر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے تقریباً مغربی ممالک میں, خاصے ممالک میں کشمیری ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اور ان کے نمائندے وہاں کی پارلیمنٹس میں بھی موجود ہیں. کینیڈا میں آپ کے لوگ بیٹھے ہیں, امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, ناروے میں ہیں. یہ کئی ممالک ہیں جہاں پر پاکستانی بھی ہیں اور جہاں پہ کشمیری نژاد وہاں کے لوگ بھی موجود ہیں. ان کے ساتھ ہمیں پرسنل لابینگ کرنی چاہیے, ان کو یہاں بلانا چاہیے, لوسیک اور کشمیر کا دورہ کروانا چاہیے. اور یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ اس کو ایک سائنٹیفک کنسرٹڈ پلانڈ انداز میں ہو, یہ ہیپ ہیزنڈ انداز میں نہیں کہ آج ایک کانفرنس ہو گئی, اس میں کسی کو بلا لیا, پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد ہم نے کوئی اور اسٹیپ لیا. اس طرح سے کام نہیں بن رہا, اس کو آپ نے فوکس طریقے, اسٹریٹجک طریقے سے کرنا ہے. اس سلسلے میں اب میں انہی کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے, قانونی جو سٹیپس ہیں. ابھی فاروق نائک صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی, انٹرنیشنل لا کی بات بھی کی, کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی انڈیا کی سائڈ کی. چیئرمین صاحب, میں قانون کا ایک بہت ہی ادنا نالائق ترین طالب علم ہوں, لیکن میں نے جتنا قانون پڑھا ہے مجھے ایک ہی چیز کی سمجھ آئی ہے, اور وہ یہ کہ جورسپروڈنس ہمیشہ پولیٹیکل ریالٹیز کے نتیجے میں ایوالو ہوتا ہے. جب پالیٹکس چینج ہوتی ہے تو جورسپروڈنس بھی چینج ہوتا ہے. اس لیے قانون پر بہت زیادہ تکیہ نہ کریں. ہاں, قانون کو استعمال بطور ہتھیار ضرور کریں. اور آج کے دور میں ایک اور اصطلاح جس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے, جو لوگوں کو معلوم بھی ہے, وہ ہے کہ وار فیئر کے مقابلے میں آپ لا فیئر کو استعمال کریں. ایک طرف وار فیئر ہے, آپ اسلحے سے لڑتے ہیں, دوسری طرف لا فیئر ہے, آپ قانون کے جو انسٹرومنٹس آپ کے سامنے ہیں, بین الاقوامی کنونشنز ہیں, آپ کے انٹرنیشنل کسٹمری لا کے اصول ہیں, جنرل پرنسپلز ہیں انٹرنیشنل لا کے, ہیومن رائٹس لا کے, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا آف آرمڈ کانفلکٹ کے اصول ہیں. ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں. کیا ہم نے استعمال کیا؟ میرے خیال میں جتنا کیا ہو گیا. اب آئندہ ہمیں اور زیادہ پرویکٹیو طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنا کیس قانونی طور پر کشمیر کے بہاف پہ پوری دنیا میں لڑنا چاہیے. جس میں یہ جو نقشے کی بات ہوئی, یہاں کچھ ہمارے دوستوں نے اس نقشے کا مذاق بھی اڑایا اور نقشے پر اعتراض بھی کیا. اس کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مونٹیویڈیو کنونشن ہے ایک, جس میں اسٹیٹ ہوڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت. اس میں ایک اصول جو بعد میں کیس لاز آئے ہیں, جو اس پہ اوپینینز آئی ہیں, اس پہ بین الاقوامی جو پبلسسٹس ہیں, انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے اس پر لکھا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نے کسی موقف کو پلیڈ کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ اس موقف کا نیریٹو تو بلڈ کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آؤٹ آف دا بلو آپ جا کے کسی کانفرنس میں بیٹھ کے یا یونائٹڈ نیشنز میں کہیں کہ جی آج تو ہمارا موقف یہ ہے. اس کو آپ نے ود ٹائم آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ نقشہ کلیم کسی علاقے پہ, جیسے کہ تائیوان پر چین کا کلیم ہے, سب کو پتا ہے کہ تائیوان پر چین کا قبضہ نہیں ہے, لیکن چین آج بھی تائیوان کو اپنا حصہ ڈکلیئر کرتا ہے, ہر فورم پہ اس کا اعادہ کرتا ہے. چین اس علاقے کو جو انڈیا کے حصے میں ہے اس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے. اس کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنا کیس بطور اسٹیٹ پلیڈ کر رہا ہے. آپ اگر نقشہ نہیں جاری کریں گے, اور اس کے بارے میں حکومت کا بھی موقف یہ ہے, کل ہم نے بھی وہ بریفنگ اٹینڈ کی فارن آفس میں, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل میپ ہے, یہ کوئی آپ کا جیوگرافیکل یا وہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل میپ ہے. یعنی آپ کے جو پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں ان کی یہ عکاسی کرتا ہے. اور کل آپ دنیا کے کسی بھی فورم پہ, چاہے وہ ICJ ہو, چاہے وہ کوئی اور فورم ہو, اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تو یہ کنسسٹنٹ اعادہ رہا ہے کہ یہ نقشہ ہے اور اس پر میں کلیم کر رہا ہوں. اور چیئرمین صاحب, سر پلیز سر, یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ چیز میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. جلدی اس لیے کیونکہ باقی ساتھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل کر رہا ہوں سر, مجھے 2-3 منٹ دے دیں تاکہ میں بس بات ختم کر لوں. سر اس لیے یہ ضروری ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسی سٹیٹمنٹس آف ہیڈز آف دا اسٹیٹ کسی بھی ریاست کا, وہی اس انٹرنیشنل سٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر ہمارا یہ موقف ہی نہیں ہوگا, پرنٹڈ فارم میں نہیں ہوگا, ہم اس کو ایجیٹیٹ نہیں کریں گے, تو ہم کل یہ دعویٰ کرنے میں بھی حق بجانب نہیں ہوں گے. اب رہ گئی بات سر, آخر میں 2 چیزوں پہ آنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں کشمیر کر کیا رہا ہے, کہ کشمیر میں انڈیا کر کیا رہا ہے. اس نے قبضہ تو کر لیا, 370 کو بھی ریووک کر دیا, 35A کو بھی ختم کر دیا. اس نے ایک اور کام کرنا شروع کر دیا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. وہ انٹرنیشنل لا کی اور انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ وہاں سے میس ڈیپورٹیشن کر رہا ہے, کشمیریوں کو باہر سے لوگوں کو لا کے کشمیر میں سیٹل کروا رہا ہے, اور کشمیریوں کو پریشان کر کے کرفیو کر کے وہاں سے نکلوا رہا ہے. ڈیپورٹیشن بھی کر رہا ہے اور میس سیٹلمنٹ بھی کر رہا ہے, اور یہ دونوں چیزیں بین الاقوامی قوانین کے تحت انلیگل ہیں. تیسری بات, یہ ایک شکل ہے ایتھنک کلینزنگ کی.
یہ فلسطین میں بھی ہو چکا ہے اور مودی کا اس وقت سب سے بڑا ایڈوائزر جو ہے وہ نیتن یاہو ہے. اس نے جو پیلسٹینین آکوپائیڈ ٹیریٹری میں کیا, اسرائیلی سیٹلمنٹس بنائے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے کرتے ہوئے, وہی کام وہ انڈیا میں مودی کو کہہ رہا ہے کہ تم کشمیر میں کرو. وہ یہ کر رہا ہے, لوگوں کو وہاں سے نکال رہا ہے. میس ریپس کی میں بات ہی نہیں کروں گا, وائلیشنز اور رائٹ ٹو لائف کی وائلیشن کی میں بات نہیں کرتا, لیکن یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کولونائزیشن کی, اور اس کو نوئم چومسکی جو بہت مشہور اس وقت کا انٹیلیکچوئل ہے, وہ اس کو آج کل کے دور میں نیو کولونیلزم کہتا ہے. یہ نیو کولونیلزم کی ایک شکل ہے جو ہو رہی ہے, اس کو ہمیں اٹھانا چاہیے. اس سلسلے میں چیئرمین صاحب ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے بہاف پہ تو یقینی طور پر کشمیریوں کی وکالت کر رہے ہیں, لیکن جو کشمیر کے اپنے لیڈر ہیں جنون, جو آزاد کشمیر کے لیڈر ہیں, جو الیکٹڈ لیڈر ہیں, اس کے علاوہ جو باہر دنیا میں کشمیری ہیں جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں اپنے علاقوں سے, ان کو بھی ہمیں جو ہے اٹھانا چاہیے اور ان کی بات کو ہمیں بین الاقوامی فورا پہ کیس پلیڈ کرنا چاہیے, تاکہ وہ جب اپنا کیس پلیڈ کریں گے تو بات ہوگی. ایک اور چیز, جی سینیٹر صاحب پلیز جلدی کریں. کشمیر کا حق خود ارادیت, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, میں اس پہ آ کر اس بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ایک ریکگنائز قانون ہے. یہ قانون 1970s میں 1967 میں بلکہ اس پر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز آ چکی ہیں کہ یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف پیپلز ہے. جب پیپلز کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وائلیٹ ہوتا ہے کسی وجہ سے, تو یہ قومی مسئلہ نہیں رہتا, یہ کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر مسئلہ نہیں رہتا, بلکہ یہ اسی وقت بین الاقوامی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اس لیے انڈیا کی یہ پالیسی کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, یہ سراسر لغو اور بے بنیاد پالیسی ہے اور بات ہے. اس کو ہمیں ہر فورم پہ کاؤنٹر کرنا چاہیے, کیونکہ بین الاقوامی قانون کی خلاف انڈیا یہ بات کر رہا ہے. ہم یہاں کہتے ہیں, اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا بھی, نان سٹیٹ ایکٹرز کی بات ہوتی ہے, ٹیررزم کی بات ہوتی ہے, ہم اس بات سے شائع ہوئے کرتے ہیں کہ کشمیر میں مسلح جدوجہد ہمارے اوپر کیا پابندیاں لگ جائیں گی. چیئرمین صاحب, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے لڑنے والے, جدوجہد کرنے والے, ان کو نان سٹیٹ ایکٹرز نہیں کہا جاتا, ان کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے, ان کو حریت پسند کہا جاتا ہے. کشمیریوں کے لیے, خدا کے لیے انڈیا کو یوز کرنے دیں, خود یہ لفظ نہ یوز کریں. وہ حریت پسند ہیں, وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد لڑ رہے ہیں. اور یو این جنرل اسمبلی کی 1982 کی ریزولوشن کے تحت سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی مسلح مزاحمت, یہ بین الاقوامی قانون کا اصول ہے. یہ قانون میں نے نہیں بنایا, یہ یونائٹڈ نیشنز نے بنایا ہے. آپ اس اصول کی کے خلاف بات نہ کریں. اور ایک بات اور بتاؤں, آج تک دنیا کی پوری تاریخ, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ میں کسی قوم کو عزت صرف اس بات سے ملی ہو کہ وہ صبح اٹھ کے ٹی وی پہ دیکھے کہ آج میری جی ڈی پی کتنی ہے, آج میرے ڈالر کا ریٹ کتنا ہے. قوموں کی تاریخ اور قوموں کو دنیا میں مقام, عزت جو ملتی ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے حق کو چھیننے کی پوزیشن میں لائیں. اس لیے میری بات سنیں چیئرمین صاحب, خدا کے لیے کالیاں پٹیاں لہرا کر مظلوم نہ بنیں. مسلمانوں کی تاریخ میں آج تک آنسو بہا کر ہم نے کبھی اپنی عزت حاصل نہیں کی. میں پھینکتا ہوں اس کالی پٹی کو, میں احتجاج نہیں کرتا. اس کالی کی پٹی کی بجائے ان کو, مودی کو یہ کالی پٹیاں پہنوائیں تاکہ وہ یہ کالیاں پٹی پہن کر احتجاج کرے اور دنیا کے آگے روئے کہ آؤ مجھے مسلمانوں سے بچاؤ, آؤ میں نے ظلم کیا تھا, مجھے پاکستانیوں سے بچاؤ, مجھے کشمیریوں سے بچاؤ. ڈونٹ گیو یور آرگیومنٹ ٹو ہم. اس کو اپنا آرگیومنٹ پلیٹ کرنے دیں, اس کو رونے دیں, اس کو فریاد کرنے دیں. آپ فاتح ہیں, آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جلال الدین خوارزم شاہ نے کہا تھا کہ مسلمان مائیں اپنے شہید بیٹوں کی لاشوں پہ آنسو نہیں بہایا کرتی, بلکہ اپنے دوسرے بیٹے کو کہتی ہیں کہ جاؤ دشمن کے خون کے قطرے بہا کر لاؤ اور اپنی تاریخ کو دشمن کے خون سے لکھو. تو چیئرمین صاحب, بس آخر میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آج ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ کشمیر کو ہم نے اب سیریس ایشو بنا کے لینا ہے. اگر سیریسلی اس کو نہ لیا, اگر پوری قوم نے, اور یہ نہ کہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے, عمران خان نے کیوں نہیں کیا, جنرل باجوہ نے کیوں نہیں کیا. یار آپ لوگ بھی مسلمان ہو, آپ بھی پاکستانی ہو, آپ بھی انسان ہو. یہ ہم میں سے ایک شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرے. یہ کسی لیڈر کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب مسلمانوں کا کام ہے. تھینک یو. سینیٹر کیشو بھائی.